کیوں انڈیا اور چائنا صرف ان دو ملکوں میں ہی اکیلے دنیا کی آلموسٹ 40% آبادی رہتی ہے؟ دنیا کے 170 ملکوں میں جتنی آبادی رہتی ہے اس سے زیادہ آبادی تو اکیلے انڈیا اور چائنا ان دو ملکوں میں ہی رہتی ہے۔ یہ کچھ ویئرڈ نہیں ہے کیا؟ آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہماری زمین تو بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ ہوتے جا رہی ہے۔ کافی ایکسپرٹس کو تو آپ نے ٹائم پر بولتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ ہمیں ہیومن پاپولیشن کو کسی بھی حال میں کنٹرول کرنا ہوگا۔ Worries about overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. ایلون مسک تو ارتھ چھوڑ کر مارس میں کالونیز بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہ اب ایک کامن اوپینین بنتے جا رہا ہے کہ دنیا میں اب انسانوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ لیکن واٹ اف میں کہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس ورلڈ پاپولیشن میپ کو دھیان سے دیکھو گے تو ہماری زمین کا آلموسٹ 3/4 سے بھی بڑا حصہ کمپلیٹلی ویران پڑا ہوا ہے۔ لیکن اب ذرا ایشیا کی طرف اپنی نظر بڑھاؤ، یہاں پر انڈیا اور چائنا ان دو ملکوں میں مل کر 2.7 بلین یعنی کہ 270 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ مطلب پورے ورلڈ کی 36% پاپولیشن صرف انہی دو ملکوں میں ہی موجود ہے، اور یہ دونوں ملک بھی صرف ایک ہی کانٹیننٹ ایشیا میں ہی موجود ہیں۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ پوری دنیا میں 195 کنٹریز ہیں، 7 کانٹیننٹس ہیں، لیکن صرف یہی ایک کانٹیننٹ کے یہی دو ملک اسپیشل آخر کیوں ہیں؟ کیا انڈیا اور چائنا کی یونیک جغرافیکل لوکیشن اس کی وجہ ہے؟ مطلب مونٹینس ریجن اور ہائی رین فال کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر رچ فرٹائل سوائل موجود ہے اسی لیے یہاں پر پاپولیشن گرو کر پائی کیا؟ لیکن پھر یہی ایگریکلچر لینڈ تو آپ کو پوری دنیا کے اور بھی ملکوں میں مل جائے گی، اسپیشلی یورپ، نارتھ امریکہ اور ٹراپیکل کنٹریز۔ تو پھر کیا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا اور چائنا میں ہی دنیا کی پرانی سویلائزیشنز پائی گئی ہیں، جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن اور دا چائنیز سویلائزیشن؟ لیکن پھر اسی دوران پورے ورلڈ میں اور بھی تو سویلائزیشن سٹارٹ ہو چکی تھی، جیسے میسوپوٹیمیا، ایشینٹ ایجپٹ، ایزٹیکس، انکاز، گریک سویلائزیشن وغیرہ، اور یہ سارے سویلائزیشنز بعد میں ختم بھی تو ہو گئے۔ سو لیٹ می آسک یو اگین کہ صرف انڈیا اور چائنا میں ہی ایسی کیا اسپیشل بات تھی کہ صرف انہی دو ملکوں میں پاپولیشن ایکسپلوژن ہو گیا، باقی ملکوں میں یہ نہیں ہوا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلیے چلتے ہیں ارتھ کی ہسٹری میں، جہاں ہی ملیں گے ہمیں اس سے جڑے سبھی راز دفن۔ شروعات کرتے ہیں اس دور سے جب ماڈرن ہومو سیپینز یعنی کہ ہم انسان ایک نئے نویلے اسپیشی کے روپ میں پہلی بار زمین پر اپنے قدم رکھے تھے۔ آج مانا یہ جاتا ہے کہ ہیومن ایوولوشن کی شروعات افریقہ سے ہوئی تھی، لیکن اس کے 2,95,000 ایئرز بعد جہاں باقی کی دنیا میں انسان اتنے پیچھے تھے کہ وہ غاروں میں رہا کرتے تھے، لیکن اسی دوران انڈین سب کانٹیننٹ میں ڈبل سٹوری بلڈنگز بن چکے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں انڈس ویلی سویلائزیشن کی۔ یہ اس ٹائم پوری دنیا کا لارجسٹ اور اولڈسٹ سویلائزیشن تو تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کا ون آف دا موسٹ ایڈوانس سویلائزیشن بھی تھا۔ آج اس سویلائزیشن کے کافی سارے آرکیولوجیکل ایویڈنسز اویلیبل ہیں، جس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہو ان کے سٹیز ایکسٹریملی ویل پلان تھے۔ انہوں نے ایک انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم تک بنا لیا تھا، ڈرائنگ رومز یہاں پر تھے، کریمیشن گراؤنڈز، دا گریٹ باتھ، یہاں تک کہ ورلڈز ارلیسٹ نون شپنگ پورٹس لوتھل، ڈھولاویرا اور سکتا گنڈور تک انہوں نے کنسٹرکٹ کر لیا تھا۔ اب میں آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اسے پوری دنیا کا موسٹ پاپولر سویلائزیشن مانا جاتا ہے۔ اس سویلائزیشن کے دوران انڈیا کی پاپولیشن 100 سے 140 ملین تھی، جو کہ پوری دنیا کا 1/5 پاپولیشن ہوا کرتی تھی۔ اب اسی دوران جب انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈس ویلی سویلائزیشن فلرش ہو رہا تھا، تبھی اس سے 4000 کلومیٹر دور چائنا میں بھی ایک سویلائزیشن پھل پھول رہی تھی، دا چائنیز سویلائزیشن۔ یہ سویلائزیشن یانگ ہو سے یانگزے ریور بیسن پر لوکیٹڈ تھی، جس کا کیپٹل انیانگ سٹی تھا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے بھی آرکیولوجیکل ایویڈنسز یہ پروو کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کافی ویل پلان سٹیز ڈیولپ کر رکھی تھی، چاہے انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز، ویپن مینوفیکچرنگ فیکٹریز اور ایون ملٹری سیٹلمنٹس تک کنسٹرکٹ کر کے رکھ لیا تھا۔ اس سویلائزیشن کے بھی پیک پر یہاں پر ان کی پاپولیشن قریب 60 ملین تک پہنچ چکی تھی، یعنی کہ 6 کروڑ۔ اب مانا کہ ان دونوں سویلائزیشن کی شروعات پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ انہیں ایک فرسٹ موور ایڈوانٹیج ملا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں سویلائزیشن کے بعد بھی تو دنیا کے باقی حصوں میں بھی کئی سارے سویلائزیشنز بنے، بٹ پھر اینڈ میں انہی دو کنٹریز میں ہی آخر کیوں اتنی زیادہ پاپولیشن رہ گئی؟ اس کی ہماری ریسرچ کے حساب سے 3 میجر ریزنز ہیں۔ نمبر 1، فزیوگرافی۔ اگر آپ اس میپ میں دیکھو گے تو انڈیا کے نارتھ کا دا گریٹ ہمالین رینج اور چائنا کے نارتھ کا چنگبائی ماؤنٹین رینج دونوں ہی اپنے ریسپیکٹیو ملکوں میں
ایک نیچرل بیریئر کا کام کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمالیین رینجز انڈیا کو نارتھ سے آنے والی کولڈ سائبیرین ونڈ سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہیں پر دوسری طرف اسی ہمالیین رینج کی وجہ سے انڈیا میں ساؤتھ سے آنے والی ٹریڈ ونڈز بلاک ہوتی ہیں، جس سے انڈین سب کانٹیننٹ میں بارش ہوتی ہے. ٹھیک ویسے ہی چائنا کی چینگبائی ماؤنٹین رینج ایسٹ ایشین مونسون ونڈز کو بلاک کر کے چائنا میں بارش کرواتی ہے، اور یہی چینگبائی ماؤنٹین رینج چائنا کو کولڈ سربین ونڈ سے بھی بچاتی ہے. سو بیسیکلی اپنی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے ان رینجز کو 3 میجر ایڈوانٹیجز ملے. نمبر 1، انڈیا میں اگر آپ دیکھو گے تو آلموسٹ پورا انڈیا واٹر سفیشینٹ زون ہے. انڈیا میں آلموسٹ 400 سے بھی زیادہ میجر ندیاں بہتی ہیں. چائنا میں تو انڈیا سے بھی زیادہ 1500 میجر ندیاں بہتی ہیں. نمبر 2، کیونکہ یہ ریجنز ماؤنٹین سے سرنڈرڈ تھے اور ان پر بارش بھی ریگولرلی ہوتی تھی، تو ان کے پلینز یعنی کہ ویلی ریجنز میں فرٹائل ایلوویل سوائل کی کوئی کمی نہیں تھی. آج بھی انڈیا اور چائنا میں یہ سارے ریجنز کی سوائل کافی فرٹائل ہے، یعنی کہ ہائیلی کلٹیویٹیبل ہے. نمبر 3، دونوں ہی کنٹریز کے ماؤنٹینز نے سربیا سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو بلاک کیا، جس سے ان ملکوں کے ٹمپریچر ہیومن لائف کے لیے ہیبیٹیبل بنے. یعنی کہ بیسیکلی ان ریجنز میں ایکسٹریم ٹھنڈی یا ایکسٹریم گرمی نہیں ہوئی، اور یہ ریجنز انڈس ویلی سیویلائزیشن اور دا گریٹ چائنیز سیویلائزیشن کی شروعات کے لیے ایک پرفیکٹ بریڈنگ گراؤنڈ بنے. لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے جیسے لوگ انڈیا میں انڈس ریور اور چائنا میں یانگزے ریور کے بینکس میں سیٹل ہونا سٹارٹ کیے، انہوں نے ایک نیا انوینشن کر لیا، ڈومیسٹیکیشن آف پلانٹس. یہ ڈسکوری بیسیکلی پورے ہیومن ایوولوشن کی ہسٹری میں ایک بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اب تک پوری دنیا میں جہاں بھی ہیومن سیٹلمنٹس تھے جیسے افریقہ، آسٹریلیا وغیرہ، وہاں پہ ہیومن ہنٹر اور گیدررز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ نومیڈز تھے جو اپنے سروائیول کے لیے کمپلیٹلی مدر نیچر پر ہی ڈیپینڈنٹ تھے. لیکن ڈومیسٹیکیشن آف پلانٹس سے انڈیا اور چائنا میں ہیومن سیٹل ہو پائے اور ایک سیویلائزیشن کھڑی کر پائے. اب اگر آپ میسلوز نیڈ ہائرارکی والے ماڈل سے فیملیئر ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہیومنز کی سب سے بیسک نیڈز ہوتی ہیں فوڈ، کلوتھنگ اینڈ شیلٹر. یہ ہیومنز کی سب سے پرائمری نیڈز ہیں جو ان دونوں ہی ریجنز میں اچھے سے فلفل ہو رہے تھے، اور اسی لیے جیوگرافیکل لوکیشن ہی سب سے پہلا ریزن بنا کہ دونوں سیویلائزیشنز میں پاپولیشن گرو کر پائی. اب بات کرتے ہیں دوسرے ریزن کی جو کوائٹ پیراڈاکسیکلی تھا، رائس کلٹیویشن. آج پوری دنیا کا مائنڈ سیٹ کچھ ایسا ہو گیا کہ سبھی پروٹینز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس کو انہیلدی مان کر اسے سائیڈ لائن کر دیتے ہیں. لیکن کوائٹ پیراڈاکسیکلی وہی کارب، وہی رائس جو آج بھی پاکستانی ڈائٹ کا ایک میجر انگریڈینٹ ہے، ایک میجر ریزن بنا جس وجہ سے ہمارے آباء و اجداد اپنی تعداد کو بڑھا پائے. لیٹس انڈرسٹینڈ ہاؤ. دیکھو جیسے ہم نے ڈسکس کیا، انڈیا اور چائنا کے اس علاقے میں ایک تو ہموار زمین ہوا کرتی تھی، سوائل فرٹائل تھی، پلس ندیوں کی وجہ سے وہاں پر پانی کا بھی بھرمار تھا. مطلب آل ان آل یہ ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ تھا رائس کے کلٹیویشن کے لیے. ناؤ رائس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایک بڑے لیول پر پاپولیشن کو نیوٹریشن پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی تھا. اس کی کھیتی ایک بڑی ہی لیبر انٹینسیو ایکٹیویٹی ہے، اس میں کافی سارے لوگ لگ جاتے ہیں اور کافی زیادہ محنت بھی لگتی ہے. پر اس کا یہی ڈس ایڈوانٹیج انڈیا اور چائنا کی پاپولیشن کے لیے ایک میجر ٹریگر پوائنٹ بنا، کیونکہ اب اس ریجن کے لوگوں نے زیادہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیے تاکہ کھیت میں مدد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیلپنگ ہینڈز آ سکیں. اب اس سے بیسیکلی رائس اپنے آپ میں ہی ایک میجر ریزن تو بنا ہی بیہائنڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، لیکن اس کا ایک اور ڈومینو ایفیکٹ بھی کریٹ ہوا اس سے، کیونکہ اب انڈیا اور چائنیز ریجن کے لوگوں کو کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، یعنی کہ ان کا اب روز کنواں کھودو اور روز پانی پیو والا حساب نہیں تھا. اسی لیے they would start focusing on other things as well. سو اسی دوران ان ریجنز میں شروعات ہو گئی کئی آرٹسٹک انوینشنز کی. گولڈ، جیولری، آئیوری سیلز، کاٹن ٹیکسٹائلز، کاپر اینڈ برونز، فش ہوکس، پریشیس سٹون سے بنے نیکلسز، ویپنز. بیسیکلی ان ریجنز کے لوگوں نے ایسے کئی سارے انوینشنز کو بنانا اور ایسے ٹریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. اور میں آپ کو اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا کہ چائنیز سیویلائزیشن میں ویپن مینوفیکچرنگ فیکٹریز کے بھی ریکارڈز ملے ہیں. انڈس ویلی سیویلائزیشن میں بھی کافی سارے فیکٹریز ملے تھے جو کئی سارے پروڈکٹس کا ماس پروڈکشن کرتے تھے. وہاں پر تو 3 پورٹس بھی ملے تھے جہاں سے انڈس ویلی سیویلائزیشن پوری دنیا سے ٹریڈ کرتی تھی. انفیکٹ سلک روٹ کی شروعات بھی تو اسی دور میں ہوئی تھی جو چائنا سے انڈیا ہو کر اور پھر ویسٹ کی طرف یورپ تک جاتا تھا. اکیلے اس روٹ سے ہی ٹریڈ کر کے انڈیا اور چائنا کی اکانومی ورلڈ کی GDP کا 50% کنٹریبیوٹ کرتی تھی. سو بیسیکلی اس سے ہوا یہ کہ ہمارے پاس سونا کافی جمع ہو چکا تھا، کیونکہ ہم کافی ٹائم سے اسپائسیز، ٹی، آئیوری، کاٹن، وول، پریشیس میٹلز جیسی چیزیں دنیا بھر میں بیچ کر ان کے بدلے میں گولڈ ٹریڈ کیا کرتے تھے. اور اسی لیے آج ہم کہتے ہیں نا
ہندوستان ایک ٹائم پر سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، یہ اسی دور کی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر ایک ایکشن کا ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اس ترقی سے ہوا یہ کہ یہ ریجنز پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے بھی آ گئے۔ اب دنیا کے سبھی ملکوں کی آلموسٹ سبھی سیویلائزیشنز ان ریجنز میں آ کر ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے ہوا یہ کہ 518 BC سے آلموسٹ 2464 ایئرز تک، یعنی کہ 1947 تک، برٹشرز کے جانے تک ہم پر کنٹینیوسلی 200 سے زیادہ انویژنز اور ویوز آف مائگریشنز ہوئے۔ اب چائنا میں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر تھرو آؤٹ ہسٹری صرف 5 ہی مائگریشنز ہوئے ہیں، اور گریٹ وال آف چائنا بننے کے بعد تو چائنا کمپیریٹیولی اور بھی زیادہ سیف ہو گیا، اور اسی لیے اگر آپ ان کے پاپولیشن گراف کو دیکھو گے تو ان کا پاپولیشن گروتھ زیادہ سٹیبل اور زیادہ اپ ورڈ ٹرینڈ دکھاتا ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ انڈیا کے کیس میں انہی انویژنز نے ایک بہت ہی بڑا اکنامک لاس کریٹ کیا۔ انڈیا کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہو، کیا حالت تھی جب برٹشرز انڈیا کو لوٹ کر چلے گئے تھے۔ اب حالانکہ انڈیا میں ان انویژنز کی وجہ سے انڈیا کی پاپولیشن کا بھی لاس ہوا تھا، جیسے بنگال فیمین کے کیس تو آپ جانتے ہی ہو، انڈیا کی 1/3 آبادی پورے طریقے سے وائپ آؤٹ ہو گئی تھی۔ لیکن اگر آپ ایک میکرو ویو سے دیکھو گے نا، تو اسی وقت میں ایسے ہی پرابلمز پوری دنیا میں ہو رہے تھے۔ انفیکٹ 14th سینچری سے جہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا میں تو جب ہمارے یہاں پر انویژنز ہو رہے تھے تب یورپ میں بلیک ڈیتھ نام کی ایک بیماری پھیل گئی تھی، جس نے یورپ کی 50 سے 80 ملین کی پاپولیشن کو ایک جھٹکے میں ہی ختم کر دیا تھا۔ اور یورپ میں جہاں پر ایک طرف یہ چل رہا تھا، وہیں پر مڈل ایسٹ جہاں پر ویسے ہی پاپولیشن بہت کم تھی، وہاں پر بھی چنگیز خان نے انویڈ کر کے وہاں پر 10 ملین لوگوں کو ختم کر دیا۔ ایران میں جو پرشین سیویلائزیشن تھی اس کی تو پوری 90% پاپولیشن ہی انہوں نے صاف کر دی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں 12th-13th سینچری کی، بٹ انڈیا تک چنگیز خان کبھی پہنچ ہی نہیں پایا تھا، جس وجہ سے انڈیا میں منگول انویژنز کا کوئی زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ اب اس کے علاوہ ویسٹرن اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی پاپولیشن منگول انویژن سے ریکور ہو ہی رہی تھی کہ ان پر پھر سے الیگزینڈر نے انویڈ کر لیا، جس سے پورے یورپ میں وار چھڑ گئے اور قریب 3 سے 4 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اگین الیگزینڈر ون آف دا گریٹسٹ انویڈر، یہ انڈیا کے بارڈر تک پہنچ کر واپس لوٹ گیا، سو اس کی وجہ سے بھی انڈیا کو کوئی بھاری نقصان نہیں بھگتنا پڑا، ایون ورلڈ وارز کے بھی کیس میں، جو کہ سب سے میسو ڈسٹرکشن کے لیے ذمہ دار تھے۔ اب ہاں، کئی انڈینز کی جان ورلڈ وارز میں بھی ضرور گئی تھی، لیکن کیونکہ یورپ تو لٹرلی اس وار کا گڑھ تھا، میجر ڈیمیج ویسٹرن کنٹریز کو ہی ہوا۔ انڈیا کے جہاں پر صرف سولجرز مارے گئے تھے، یورپ میں تو سویلینز بھی بھاری تعداد میں مارے گئے تھے۔ آپ اس میپ میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہو، یہ ریڈ ایریاز بتاتے ہیں کہ کون سے کنٹری ورلڈ وار سے کتنا زیادہ افیکٹڈ تھی۔ ڈیٹا کے حساب سے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا کمبائنڈ ڈیتھ ریٹ 95 ملین تھا، 40 ملین ورلڈ وار 1 اور 75 ملین ورلڈ وار 2، یعنی کہ 950 لاکھ لوگ صرف ان وارز میں ہی مر گئے تھے، جن میں سے 17 ملین لوگوں کو تو اکیلے نازیز نے ہی ختم کر دیا تھا۔ سو مائی پوائنٹ از، جیسے ہی انڈیا میں انویژنز کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، ویسے ہی یا پھر اس سے زیادہ نقصان پوری دنیا میں بھی ہو رہا تھا۔ لیکن کیونکہ انڈیا اور چائنا میں گولڈ کافی زیادہ تھا، اس لیے یہاں ایک تو مائگریشنز کافی زیادہ بھی ہو رہے تھے، اور دوسری بات انڈیا کو کئی انویڈرز نے اپنا گھر بھی بنا لیا تھا، اور تیسری بات ان انویڈرز کی وجہ سے انڈیا کو بہت ہی بھاری نقصان ان ٹرمز آف ہیومن لائف نہیں بھگتنا پڑا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی سارے انویڈرز بڑی تعداد میں انڈیا میں سونا لینے کے لیے آئے، لیکن پھر وہ یہیں پر سیٹل بھی ہو گئے، جس سے انڈیا کی پاپولیشن ایک طرح سے مینٹینڈ ہی رہی، انفیکٹ باقی ملکوں کے کمپیریزن میں بڑھتی چلی گئی۔ اگر انڈین پاپولیشن کی بات کریں تو 1750s کے برٹش ریکارڈز بتاتے ہیں کہ جب برٹشرز انڈیا میں آئے تھے تو اس ٹائم پر بھی ہماری پاپولیشن 170 ملین تھی، جبکہ اس ٹائم پہ پورے یورپ کی کولیکٹیو پاپولیشن بھی صرف 60 سے 64 ملین کے بیچ میں تھی۔ چائنا کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ سیم ہوا تھا۔ جیپنیز اور برٹش انویژنز کے دوران چائنا میں بھی میسو مائگریشن ہوا، موسٹلی جیپنیز لوگوں کا، جو چائنا میں آئے اور سیٹل ہونے لگ گئے، جس وجہ سے چائنا کی پاپولیشن انکریز ہوتی چلی گئی۔ اب نیکسٹ اگر ہم پھر سے ویسٹرن کنٹریز پہ آئیں تو ورلڈ وار کے بعد اتنی کم پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی یہ کنٹریز ریکور ہو جاتی، بٹ تب تک یو ایس اور یو کے جیسی کنٹریز میں برتھ کنٹرول پلز انٹروڈیوس ہو گئے تھے، جن کے پاپولر ہوتے ہی وہاں کا برتھ ریٹ ڈراسٹیکلی گرنے لگ گیا۔ لیکن انڈیا میں تو 19th سینچری کی بات چھوڑو، آج 2024 تک عجیب ہی حال ہے، اور تب بھی انڈیا اور چائنا میں تو الگ ہی لیول کا ٹرینڈ چل رہا تھا۔ چائنیز ڈکٹیٹر ماؤ زیڈونگ نے چائنا میں بچے پیدا کرنے کو ایک نیشنل ڈیوٹی بتا دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ چائنیز مائیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں، اور اس کے لیے وہ ایسا کرنے والی ماؤں کو ہیروئک مدر ایوارڈ اور مانیٹری انسینٹیوز تک دیا کرتے تھے۔ پلس انڈیا میں تو اسپیسیفکلی آپ یہ بات جانتے ہی ہو کیسا مائنڈ سیٹ ہے، ہر ایک کپل چاہتا ہے کہ انہیں ایک لڑکا پیدا ہو، سو اسی لیے ایک لڑکے کے چکر میں بھی
इंडियंस ने बच्चे ज़्यादा पैदा किए इन द पास्ट। आपने नोटिस भी किया होगा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में काफ़ी लोगों के 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे। इस टाइम पे ये कॉमन था। ये इसलिए किया जाता था सिर्फ ताकि उन्हें एक लड़का बच्चा मिले। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन की वजह से भी इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो हुई, क्योंकि कोई भी मुल्क जिसमें एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इसमें अक्सर आप देखोगे कपल ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स हो सकें। सो इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन की वजह से लोगों ने और ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था और इसीलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना मतलब ज़्यादा खर्चा, और इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन उस रफ्तार से ग्रो नहीं की, उल्टा स्लो होने लग गई। एंड देन कट डाउन टू टुडे, आज की तारीख में तो इंडिया ने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है और आज इंडिया बन चुका है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब आई नो हमें हमेशा बताया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस वजह से इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा। करप्शन है, गरीबी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेरोजगारी है, ये सब कुछ इसीलिए जस्ट बिकॉज इंडिया के 140 करोड़ की आबादी है। अब आई एग्री, ये काफ़ी हद तक सही भी है। इंडिया की पॉपुलेशन आज की तारीख में इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में आसानी से तब्दील कर सकता है। ये सिर्फ नजरिए का खेल है। अगर इंडिया की आबादी 140 करोड़ है तो इंडिया के पास 140 करोड़ दिमाग भी तो है, जिसमें से भी 66% तो यंगस्टर्स है, यानी कि यंग माइंड्स। आज कितने मुल्क, साउथ कोरिया, जापान, ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज, इटली स्पेशली, उनका यही तो रोना है कि इनके पास मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए यूथ पॉपुलेशन ही नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पर, एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी वो यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमें बाकी मुल्कों से अलग बनाती हैं, और हमें उन्हीं पर अपने स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन करना होगा। आप अपने आसपास देख लो, कितने ही मुल्कों ने अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर लिया है। पूरा मिडल ईस्ट देख लो, वहाँ का हार्श एनवायरनमेंट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने तेल के बल पर, जिस तेल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है, उसके बल पर मुल्क को आगे बढ़ाया। दुबई के पास तो तेल भी नहीं था, 1958 में जाके कहीं पे डिस्कवर हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने यह आइडेंटिफाई किया कि वो टूरिज्म को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। इन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। नेदरलैंड्स कंट्री का एग्जांपल ले लो, जो कि इतना छोटा मुल्क है, जिसकी पॉपुलेशन 1.77 करोड़ है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन हमारे कराची सिटी से भी छोटी है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी। और नेदरलैंड्स दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीनरीज मैन्युफैक्चर करती है, और इसीलिए नेदरलैंड्स की इसमें मोनोपोली है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया सिर्फ इसी एक मुल्क पर ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, जिसे वो इजीली लेवरेज कर सकते हैं अपने जियोपॉलिटिकल निगोशिएशंस में। ये नेदरलैंड्स की एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उनके पास काफ़ी महदूद रिसोर्सेज थे अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया, अपने वीकनेसेस को साइड लाइन किया, उन्हें इग्नोर किया, और स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन करके आज ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेदरलैंड्स की इस स्ट्रेटजी पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। हम पाकिस्तानियों को भी ये बात इन मुल्कों से सीखनी चाहिए। हमारे पास 100 मिलियन यूथ पॉपुलेशन है, जो एक्चुअली में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये यूथ पॉपुलेशन दुनिया के किसी भी मुल्क से भी ज़्यादा है। सो इट्स हाई टाइम हम इसे रियलाइज़ करें और इसे अपने एडवांटेज में यूज़ करें। आफ्टर ऑल, जैसे मैंने कहा, यह सिर्फ एक देखने का नज़रिया है कि हमारे पाकिस्तान की इस पॉपुलेशन को हमारी स्ट्रेंथ समझें या हमारी वीकनेस। और सब कॉन्टिनेंट, जैसे आपने देखा, एक टाइम में सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। इतना रिच इसकी हिस्ट्री है, सिर्फ इस हिस्ट्री की वजह से ही कि यहाँ पर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बाकी मुल्कों से भी बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, सो भी इस पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पर्पस यही होना चाहिए कि हम सब मिलकर सब कॉन्टिनेंट के सुनहरे पल को वापस से लेकर आएं। और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब हमारा हर एक नौजवान पर्सनल लेवल पर खुद को एम्पावर करे और नेशनल लेवल पर नेशन को एम्पावर करे, जो ही हमारा बाय द वे पर्सनल मिशन भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।